محترم عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں بقری عید کے بارے میں کہ بقری عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جسے اس تہوار کو پوری دنیا میں بہت ہی خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج آپ کو بقری عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، آپ کا سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دوستو، اللہ اپنے نبی اور اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا امتحان بھی ضرور لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی اور آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نبی کا خواب کبھی غلط اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری اونٹ تھی۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں کر دی۔ اگلی رات آپ نے پھر وہی خواب دیکھا جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ تو دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ تیسری رات میں پھر سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اس کے بعد آپ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے اسماعیل سے پیار کرتا ہوں یا اپنے اللہ سے۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا تو آپ نے سوچ لیا کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، میرے بیٹے کو نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر اسے دلہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے دوست کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تبھی شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو دوست کے یہاں نہیں بلکہ اس کی قربانی کرنے لے جا رہا ہے۔ تبھی حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اسماعیل کی قربانی کرے۔ اللہ کی راہ میں یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، شیطان تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہوگی؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، میرے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ مجھے اللہ کے راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، میری ایک التجا ہے آپ سے کہ جب میرا گلا کاٹے جائے گا تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے رسی سے میرے ہاتھ پیر اور پاؤں باندھ دینا۔ بابا، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ باپ اور بیٹے کی محبت نہ بیچ میں آ جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، جنت سے ایک جانور لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس جانور کو اس کی جگہ رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور خون نکلنا شروع ہو گیا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ بولتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیری یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کے راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی 2 مہینے بعد بقرہ عید منایا جاتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام دیشوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور گلف دیشوں میں 7 دنوں تک منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ اور حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریب و مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بقرہ عید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ غریبوں میں ضرور تقسیم کریں۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہو تو اسے اور لوگوں تک ضرور شیئر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔